قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم نے کل کی حدیث میں پڑھا تھا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم پر صحیح طور پر مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہے۔ یہ ہماری طرف سے کمی ہے، ورنہ اسلام ایک مکمل کامل اکمل مذہب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی تکمیل کے لیے ایک بڑا اہم اپنے حبیب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیم کا ایک سلسلہ ہے، اسی سلسلے سے ایک کڑی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، امام بخاری نے ادب المفرد میں سے نقل کیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحابو تحابو، کہ جب یہ سارے آپس میں مل کر رہیں گے تو جو چیزیں مل کر رہنے کے لیے ضروری ہیں ان ضروری چیزوں میں سب سے پہلے سلام، کہ جب آپس میں ملیں ایک دوسرے سے دعا سے اپنے کلام کا آغاز کریں، ایک دوسرے کو دعا دے، دوسرا پہلے کو دعا دے۔ اسی سلسلے میں فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ ایک دوسرے کو تحفے دینے سے کیا ہوگا کہ آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ لیکن ہم نے اس کا جو دوسرا پہلو تھا وہ بدقسمتی سے لے لیا، کیونکہ ہماری وہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آدھا گلاس خالی دیکھنا ہے، آدھا بھرا ہوا نظر نہیں آنا۔ تو تحفے تحائف جو ہیں ان کا لین دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کے بڑھنے کا سبب اور ذریعہ۔ لیکن ہم کیا کرتے؟ ہم رسم دنیا ہے اسے نبھانے کے لیے ہم یہ کام کرتے تاکہ ہماری ذات کے اوپر کوئی حرف نہ آئے اور ہماری انا کا جو بت ہے وہ قائم رہے۔ یعنی ہم تحفے کے اندر بھی جب دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بدلے میں مجھے اس سے بڑا تحفہ ملے گا۔ تو وہ جو پہلا اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تحادو تحابو، پھر وہ تو کہیں ختم ہو گیا، اس کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا کہ جب ہم تحفہ ہی اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں اس کا بدل ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ ہوا کہ جو تحفہ ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کا اس کا جو انحصار ہے وہ رقم پر نہیں، اس کا جو دار و مدار ہے وہ اس کی قدر و قیمت پر نہیں، وہ اخلاص پر ہونا چاہیے کہ دینے والے کا اخلاص اور محبت کتنی ہے۔ وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا کہ ہم اس کی جو قیمت ہے وہ اخلاص کے اعتبار سے نہیں لگاتے، اس کی مالیت کے اعتبار سے لگاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تحفہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی جو چیز ہمیں نہیں چاہیے ہوتی یا ہمارے کام کی نہیں ہوتی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ اب یہ خراب ہونے لگی ہے یا ہمارے استعمال سے زائد ہے، چلو اس کو دے دیا جائے۔ تو ہم وہ جو فلسفہ ہے تحادو تحابو کا، اس کو ہم نے یکسر نظر انداز کر دیا کہ ہم نے اس میں اخلاص اور وہ جو ہمارا قدر و جو لین دین کا معاملہ تھا، یا ہم نے اس میں یہ رکھا کہ جی ہماری اگر ذات کے اعتبار سے وہ ہماری اس کی نظر میں اس کی قیمت کم ہو چکی ہے تو اب ہم اس کا دے رہے ہیں تحفہ۔ تو یہ ہم نے اس فلسفے کو بالکل اپنی پس پشت ڈال دیا۔ اسی طرح سے پھر ایک اور معاملہ جو ہماری آج کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی 7524 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یعود فی عطیتہ کمثل الکلب یأکل حتی اذا شبع قاء ثم عاد فی قیئتہ فأکلہ او کما قال، کہ ہم اول تو وہ فلسفہ نہیں سمجھے، دوسرا اگر ہم نے کہیں دے دیا اور ہماری لڑائی ہو گئی یا اگلا ہمارے معیار کے اعتبار پر پورا نہیں ہوتا، ہم نے کہا تو ہمارا تحفہ واپس کرو۔ ہم اپنا دیا ہوا تحفہ بھی واپس لینے سے گریز نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس شخص کی مثال جو تحفہ دے، کسی کو عطیہ دے، تحفہ دے، اور تحفہ دینے کے بعد وہ دوبارہ اس کو واپس مانگ لے، حضور علیہ السلام نے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو پہلے پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، پھر قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، اس کو پھر کھا لیتا ہے، اس کو پھر کھا لیتا ہے۔ میں تحفہ دے کر لینا تو پھر اسی کتے والا حال ہے۔
تو ہم اس فلسفے کو بالکل نظر انداز کر بیٹھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فلسفہ سکھایا تھا۔ حالانکہ ہم احادیث طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، مسلمانوں کی عورتوں کو فرمایا کہ اپنی پڑوسن کے پاس سے کوئی تحفہ آئے نا تو کبھی اس کو حقیر نہ سمجھ۔ اس دور میں یہ ایک معمولی سی چیز سمجھی جاتی تھی، جہاں جانوروں کے جانور ذبح کیے جاتے ہوں اور عام ایک معمول ہو کہ جی بکرا ذبح ہو رہا ہے ہر گھر میں، تو وہاں پائے ہمارے دور میں تو ایک بڑا اس کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ عام تھا، جس طرح پہلے وقتوں میں ہمارے ہاں ہر گھر میں دودھ عام ہوتا تھا۔ اس کی آج تو وہ ناپید ہو گیا، آج تو معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں ہمیں طنز کیا جاتا ہے، دیکھو جی ویسے تو آپ کو ہر جگہ محبت کرنے والے ملیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن آپ کو خالص دودھ کہیں نہیں ملے گا۔ افسوس کہ آج مسلمان اس اقدار کو جو ان کے اسلاف نے دیا تھا، جو دین نے انہیں دیا تھا، اس کو کھو بیٹھے ہیں، اور اس سے قطع نظر کہ دین کی جو قدر و قیمت ہے ہماری وجہ سے اس پر حرف آ رہا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے۔ تو وہ جو معاملہ تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ فرمایا اگر تمہاری پڑوسن کی طرف سے تمہیں کوئی ایسا پایا بھی کوئی آ جائے نا تو اس کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، یہی بھیجنا سے، یہی بھیجنا تھا۔ اب یہ مختصر سا جملہ ہم نے اپنے بچے کے ذہن میں ڈال دیا، گویا ہم نے بچے کو یہ سبق دیا کہ جی تحفہ جو ہوتا ہے نا وہ قیمتی ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہوتا، اس کے پیچھے محبت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایثار نہیں ہوتا، اس کے پیچھے لالچ ہوتا ہے، اس کے پیچھے قدر و قیمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے بچے بھی یہی سوچ لے کر پروان چڑھتے کہ جی تحفہ ہمیں بھی بدلے میں دینا چاہیے، اور ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں بدلے میں ملے گا، اور وہ قیمتی ہونا چاہیے، اور وہ پھر یہ بھی ہو کہ جی ہمارے استعمال کا نہیں ہے تو اب دے دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے جو تھی وہ لے لیں، جو اصل معاملہ اور فلسفہ تھا وہ ہم نے کہیں گوا دیا۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اول تو ہم لینے کی نیت سے نہ کبھی بھی دیں کہ ہمیں بدلے میں ملے گا، دوسرا ہمیں اللہ اخلاص عطا فرمائے، تیسرا ہمیں اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے ایک بزرگ نے نقل کیا کہ جی اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کھجوریں جو ہیں، وہ خود انہوں نے اپنا تجربہ ذکر کیا کہ عید قریب آ رہی تھی، تو اب میرے ایک دوست ہیں انہوں نے بڑی کھجوریں لائی، تو جب تھوڑے سے دن رہتے تھے عید میں تو کھجوریں میرے ہاں بھیج دی کہ جی اب ہمارے ہاں تو استعمال نہیں ہوگی کیونکہ عید قریب آ رہی ہے، تو ان کو دے دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں تحفہ دیتے ہوئے ہم نے یہ معاملہ بھی نظر انداز کر دیا۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اولاً تو اس فلسفے کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بڑا دل عطا فرمائے کہ ہم دیں، تو پھر اللہ تعالی ہمیں وہ جو بچے کرتے ہیں دے میری شے کاٹ، میرا تحفہ دے، تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بڑی ایک سخت مثال دی۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔